طرح وہ نوجوان جماعت السنہ کے مولانا اشرف قریشی اور عامر بھائی صاحب کہ جن کے اس سے قبل بھی میں کراچی میں 8-10 سال سے آ رہا ہوں، تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ سٹیج سیکرٹری وہی ہیں جن کے زیر اعلان میں تقریر کیا کرتا تھا، اور جماعت السنہ کے احباب بھی وہ ہیں جو آج انتظام میں سرگرمی میں پیش ہیں۔ لیکن میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں جمعیت میں اس وقت بھی ہوتے ہوئے اور جمعیت کے ایک اہم کارکن، مجلس شورا کے رکن، عظیم پرانا رکن ہونے کی حیثیت سے ان کی محبت اور دعوت پہ کراچی آتا رہا، اور اسی امید پر کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ یہ ایک گلشن کا دونوں جماعتیں، جماعت السنہ اور جمعیت اہل حدیث ایک گلشن کی صورت اختیار کریں گے۔ مجھے بھی یہ جماعت السنہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن میں کہا کرتا تھا کہ بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، کبھی سمندر دریا میں نہیں گرتے۔ تو بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان احباب نے محنت کی اور توجہ کی اور یہ کام ہوا، اور اس سے زیادہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے انہوں نے خوبصورت پروگرام رکھا اور علماء کرام کا انتخاب کیا، اور اس سے قبل جو خطابات ہوئے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں، خوبصورت انداز میں، اپنے اپنے نادرانہ خیالات سے، امتیازات سے آپ کو نوازا۔ میں کوئی بڑا خطیب نہیں، چند باتیں آپ سے کرنا ہے، اور جس طرح حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ فیصل صاحب کی تقریر سے مجھے کوئی موضوع مل گیا، تو مجھے بھی قاری صاحب کی تقریر سے یہ موضوع ملا کہ اہل حدیث کا سٹیج، وہ اس کے اندر کوئی بھی مسائل ہو، وہ توحید کا ہو، وہ ختم نبوت کا ہو، اس کے اندر وہ امتیازات ہیں، وہ ایسی خصائص ہیں جو دیگر احباب اور دیگر مقررین اور دیگر علماء اور دیگر خطباء ان کے سٹیج سے وہ بیان نہیں کی جاتی۔ تو یقیناً ہمیں بھی ختم نبوت کے عنوان سے وہ گفتگو کرنی چاہیے، وہ پیغام دینا چاہیے، وہ ایسی ایک دعوت دینی چاہیے کہ جس کے ساتھ صرف لتاڑنا ہی مقصود نہیں ہوگا، کسی کو دھاڑنا ہی مقصود نہ ہو، بلکہ ہمارا مقصد لوگوں کو قریب کرنا، دعوت دینا، بلانا، متحد کرنا۔ اور اس انداز میں یہ میں تھوڑی سی بات کو آگے کروں گا بعد میں کہ آج ختم نبوت کے تقاضے اب کیا ہیں، اور جب یہ فتنہ شروع ہوا تھا تقسیم سے قبل اس کے تقاضے کیا تھے، اس وقت گفتگو کس انداز میں کرنا چاہیے تھی اور آج کس انداز میں کرنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فلسفہ ختم نبوت کو ذکر فرمایا۔ ایک ختم نبوت ہے، ایک اعلان ختم نبوت ہے، ایک فلسفہ ختم نبوت ہے۔ اس آیت کریمہ سے قبل سورہ احزاب کی جو آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یہ ختم نبوت کیوں ہوئی؟ ہم نے ایسے ہی اعلان نہیں کر دیا کہ وہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے جاری تھی، جو انبیاء سے چلتی آ رہی تھی، 1,44,000 انبیاء کا تسلسل چلا آ رہا تھا،
وہ یکدم آ کے ختم کیوں ہو گیا؟ وہاں بریک کیوں لگ گئی؟ ہم نے اس نبوت کے اجرا کو ختم کیوں کر دیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی رحمت تھی، اتنا اچھا تھا نبوت کا، یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تم پر اپنے اس دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے خطیب آئے، بڑے بڑے قائد آئے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے انقلابی آئے، سائنسدان آئے، اور ساری زندگی اپنی محنت و کاوش کی، انہوں نے جد و جہد کی، خاکے بنائے اور قوموں کے اندر اپنے پلان ترتیب دیے۔ ساری عمر گزارنے کے بعد، اپنے وسائل خرچ کرنے کے بعد جب دنیا سے جانے لگے، ہر بندہ یہ کہنے لگا کہ کاش مجھے چند لمحے اور مل جاتے، مجھے چند منٹ اور مل جاتے، مجھے کوئی تھوڑی سی زندگی کی فرصت مل جاتی، کہ کاش میں جو کام کرنے آیا تھا وہ میں نہیں کر سکا، جو میں خاکہ ترتیب دینا چاہتا تھا وہ نہیں دے سکا، اور جو میرے ذہن میں خیالات تھے میں ان کو مرتب نہیں کر سکا، میں اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکا۔ دنیا میں آج تک کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہوا یہ اعلان نہیں کر سکا کہ میں جو کام کرنے کے لیے آیا تھا میں اس کو پورا کر چکا ہوں۔ کائنات میں ایک ہی شخصیت آئی، ایک ہی نبی آئے، ایک ہی پیغمبر آئے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات میں آئے، اپنے مشن کے لیے کام کیا، اپنا خون دے کے کام کیا، محنت کر کے کام کیا، اور جب جانے لگے اور یہ آپ نے اس میدان کے اندر، جس میدان میں آپ لوگوں کو اللہ کی توحید کے لیے پکارا کرتے تھے اور ایک آدمی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آج اسی میدان میں کھڑے ہو کر 1,44,000 صحابہ کے درمیان اور سامنے یہ بات کہہ دی، اپنے اس مشن کی تکمیل کا اعلان بھی کر دیا اور اپنے مشن کو مکمل بھی کر دیا، اور ان سے گواہی بھی لے لی۔ تمام صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہیں اور آپ ان کے سامنے اعلان کر رہے ہیں، اور کہا صحابہ انتم تسالون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون، تمہیں قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ میں نے اپنا مشن مکمل کیا کہ نہیں کیا، میں نے اپنے منصب کو پورا کیا کہ نہیں کیا، یا ایھا الرسول بلغ کا کام میں کر چکا کہ نہیں کر چکا۔ جب آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا حق ادا کر دیا، تو تمام صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے حق ادا نہیں کیا تو کس نے کرنا تھا؟ کہنے لگے بلغتا وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی ذمہ داری کو ادا کیا اور اس ذمہ داری کو احسن انداز میں ادا کر دیا۔ سرور کائنات علیہ السلام اللہ کے جو ہے وہ سامنے اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا اس کائنات کے سامنے کہ جو میں کام کرنے کے لیے آیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، جو میں نے محنت کی ہے آج میدان کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، میں یہی بات بیان کرنا چاہتا تھا کہ وہ وجوہات ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلی نبوتیں جاری رہی اور 1,44,000 پیغمبر آتے رہے، اور کیا وجہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام پہ ختم نبوت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا۔ اس لیے کیا گیا کہ اس سے قبل جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان انبیاء کرام
یوں ہی تشریف لاتے گئے، پیغام دیتے رہے، اور جن قوموں نے نہیں مانا وہ تمام کی تمام قومیں ہلاک اور تباہ کر دی گئی۔ جب وہ قومیں ہلاک کر دی گئی تو پھر ان کے مشن کی تکمیل اور ان کی نبوت کے جاری رکھنے کا کیا کام؟ جب انبیاء تشریف لائے، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا اور اس کے بعد وہ قومیں ہلاک کر دی گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ نبوت کا مکمل ہونا، نبوت کا جاری رہنا اور نبوت کے اندر وہ پیغام کا رہنا اور اس نبوت کے مقاصد کو بیان کرنا وہ کس طرح ممکن تھا؟ اب اس کے بعد ایک وجہ یہ تھی اجرائے نبوت کی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنی کتابیں آئی، جتنے صحیفے آئے، جتنے پیغامات آئے، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے وقت میں آنے کے بعد ان کے اندر تبدیلی آ گئی، ان میں نسخ آ گیا، اور وہ کچھ جو ہے وہ ان کے اندر ترمیم و اضافہ ہو چکا، اور جب وہ تمام صحیفے ترمیم شدہ تھے، ان کے اندر تغیر ہو گیا، ان میں تبدیلی آ گئی۔ اب اس کے بعد ضرورت تھی ایسے نبی کی جو آئے اور اس پیغام کو درست کرے، پہلے جو کچھ تحریف و تغیر ہو چکا ہے اس کو اندر دوبارہ اس کو اصلی صورت میں بحال کرے۔ لیکن جب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر کی سنت کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور فرمایا جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا بھی ضمانت لے لی، جب سنت کی جو ہے وہ تحفظ کی بھی ضمانت لے لی، تو اب اس کے بعد جب جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم محفوظ ہے، وہ اسی طرح قائم ہے، اور اس کا اعلان بھی آپ نے اسی وقت کیا۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تو جب اللہ کی شریعت جو ہے وہ محفوظ رہی، قائم رہی، تو نئے نبی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور پہلے دور میں جب صحیفے قائم نہیں رہتے تھے اور وہ شریعتیں ان کے جو ہے وہ نازل شدہ کتابیں اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں تھی، اس کے بعد اجرائے نبوت کی ضرورت تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی، چار وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پہلے دور کے اندر نبوتیں جاری رہی اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے دور میں اس کا اختتام ہوا۔ ایک یہ تھا کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے اللہ نے ان کے دوروں کے اندر یہ کائنات کا یہ تسلسل نہیں رکھا تھا کہ ایک کا پیغام دوسرے تک آسانی سے پہنچ سکے۔ کائنات آپس میں متصل نہیں تھی، ان کا نظام ایک دوسرے سے ملا ہوا نہیں تھا۔ ایک قوم میں نبی آتے دوسری قوم کو خبر نہیں تھی، دوسری قوم میں نبی آتے ادھر خبر نہیں تھی۔ وہاں اعلان ہوتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف آئے۔ کبھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کے بارے میں آیا ہو کہ ہم نے اپنے محمد الرسول اللہ کو اپنی صرف قوم کی طرف بھیجا ہے؟ کہیں آپ نے یہ تخاطب قرآن میں دیکھا؟ یہ کبھی اس انداز یہ تو ہوا کہ ان میں مبعوث کیے گئے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ ان پہلے انبیاء کی طرح، اس تخاطب کی طرح، ان آیات کی طرح کہ وہ اپنی قوموں میں آئے ہیں، اس انداز میں سرور کائنات کو فرمایا گیا ہو۔ تو جب اللہ کو یہ علم تھا کہ جب سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا دور آئے گا، کائنات مل جائے گی، خبریں مل جائیں گی، پوری دنیا ایک ہو جائے گی، تو فرمایا میرے نبی کا پیغام پوری کائنات پہ پہنچانا، پوری دنیا پہ پہنچانا، ہر مقام پہ بچانا۔ لا یبقى بیت مدر ولا غبر الا ابلغہ اللہ الاسلام۔ کوئی جزیرہ ہو، کوئی پہاڑوں کی چوٹی ہو، کوئی ریگستان ہو، کوئی سمندر ہو، ہر مقام پہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچے گا۔ تو جب ہر مقام پہ پیغام پہنچ گیا تو اب نئی نبوت کے اجرا کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی طرح انبیاء اس لیے بھی آتے رہے کہ ایک پیغمبر کی تائید میں دو دو تین تین پیغمبر
پیغمبر آتے رہے اور یہ صورت بھی سرور کائنات علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، اس لیے پہلے دوروں کے اندر نبوت کو جاری رکھا گیا اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے دور میں نبوت کو اختتام پذیر کر دیا۔ اور اب جبکہ کائنات میں تکمیل دین ہو چکی، تکمیل نعمت ہو چکی، کائنات کی وہ کوئی چیز جو سرور کائنات لوگوں کی اصلاح کے لیے بیان کرنا چاہتے تھے اسے چھوڑ کر نہیں گئے، جنت میں جانے کا کوئی رستہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی کر کے نہیں گئے۔ اگر نبوت کا مقصد اصلاح انسانیت ہے تو بتائیے سرور کائنات نے وہ معراج انسانیت کا وہ کون سا گر ہے جو سرور کائنات نے بیان نہیں کیا؟ اگر نبوت کا مقصد معرفت الہی ہے تو بتائیے کہ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا ذریعہ ہے جو سرور کائنات علیہ السلام نے اس کی رہنمائی نہیں فرمائی؟ جنت کی طرف جانے والا وہ کون سا راستہ ہے جس پہ سرور کائنات نے لوگوں کو گامزن نہیں کیا؟ شرک و بدعت کو مٹانے کی، تاریکیوں کو مٹانے کے لیے وہ کون سی شمع ہے جو سرور کائنات علیہ السلام نے روشن نہیں فرمائی؟ اب اس کے بعد، ان حالات کے بعد جب سب کچھ ہو چکا، اب جو نبوت آئے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لعنت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ جب نیا نبی آئے گا، نئی امت بنے گی، نئی امت بنے گی، نئی عقائد آئیں گے، نیا قانون ہوگا، نیا ضابطہ ہوگا۔ آج یہی تو بات لوگ سمجھ نہیں رہے کہ مرزا قادیانی کی کیا بات ہے جی، اس نے 4 باتیں کہے۔ بات کہنے کی بات نہیں ہے، اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم کرنے کی سازش کی ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ، ابھی پچھلے دنوں میں جامعہ سلفیہ میں ڈاکٹر بہاؤالدین کے اعزاز میں ایک تقریب ہوئی تو حافظ مسعود عالم صاحب خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے بھی دجال آئے، اس سے پہلے بھی کذاب آئے، اس سے پہلے بھی جھوٹے نبی آئے، لیکن کسی کی امت نہیں بنی، اس کو ترویج حاصل نہیں ہوئی، اتنا استحکام نہیں ہوا، اتنا ہلا گلا نہیں ہوا کہ ہر مسلک کے علماء، ہر دور کے علماء تصانیف کا رخ مڑ گیا، تقاریر کا رخ مڑ گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ان کی جو انہوں نے وجوہات بیان کی وہ اپنے مقام پر کہ جی دولت بھی ہے اور جو ہے وہ لالچ بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ مرزا ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، کیا ہے؟ ان کے جو انہوں نے بنایا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ امت محمدیہ کو تقسیم کر دیا جائے۔ جب آپ ایک نبی آئے گا وہ اپنا پیغام دے گا، امت علیحدہ بنے گی، اور یہ کوئی جو اختلافات فروعی بھی نہیں ہوں گے، یہ عقائد کے ہوں گے، وہ اپنا قانون علیحدہ بنائیں گے، وہ اپنا ماخذ علیحدہ بنائیں گے۔ جو ان کو مانیں گے وہ ایک وحدت میں ہوں گے، جو نہیں مانیں گے وہ دوسری میں ہوں گے۔ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث کا مقصد ختم نبوت کے اندر صرف یہی اعلان کرنا نہیں ہے کہ جی آپ کے بعد نبی نہیں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام کی ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ اب نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی اور ماخذ ہے، نہ کوئی اور مقتدا ہے جو سرور کائنات علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور قانون کی پیروی کی جائے تو وہ بھی ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اس لیے اب نئے نبی کا آنا وہ رحمت نہیں لعنت ہے۔ ہمارے احباب کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ مرزا کو مخاطب کرنے سے زیادہ جب وہ ہندوستان میں اس نے دعویٰ کیا تھا اس وقت ایک شخصیت سے مقابلہ تھا، ایک فرد سے مقابلہ تھا، ایک پاگل سے مقابلہ تھا۔ آج وہ ایک مکتب فکر بن چکا ہے، ایک گروہ بن چکا ہے، ایک سیاسی اور مذہبی گروہ کی آمیزش بن چکی ہے۔ اس لیے آج ہمیں اس امت کو مخاطب کرنا ہے، صرف لتاڑ کے نہیں، فکر کے ذریعے بھی، آئین کر کے بھی۔ ہمارے اکابر کی راہ صرف یہی نہیں کہ مناظرہ کیا ہے، مباحثہ کیا ہے، بلکہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان کو سمجھانے بھی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی وقت ہوتا تو میں شیخ الاسلام کی باتیں بتاتا کہ انہوں نے عبدالغفور نامی انسان آریہ کا، اور جب وہ مرتد ہو کے جو ہے وہ دھرم پال بن گیا اور اس نے اسلام کے خلاف جو ہے وہ ترک اسلام، نخل اسلام اور یہ کتابیں لکھی، تو شیخ الاسلام نے اس کے مقابلے میں ترک اسلام اور کتابیں بھی لکھی اور پیش گوئی کی
کہ یہ شخص دوبارہ مسلمان ہوگا، اور وہ کس طرح ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں بیمار ہوا تو شیخ الاسلام میری عیادت کے لیے آ گئے، اور میں حیران تھا کہ میرے مقابلے میں ایک طرف ترک اسلام، تبر اسلام اور نخل اسلام کا مصنف بیٹھا ہے، اور ایک طرف مجھے للکارنے والا، میرے مخالف کتابیں لکھنے والا موجود ہے۔ مجھے اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس شخص کے دین کو قبول کروں، اور وہ دوبارہ اسلام کے اندر آیا اور اپنی تمام کتابوں کو نظر عادش کر دیا۔ آئیے ہم اس فکر کے ساتھ مسلک اہل حدیث کے سٹیج سے اس انداز میں ختم نبوت کو ایک مشن بنا کے ہمیشہ کے لیے اس کو وقتی انقلابی تحریکی انداز میں نہیں بلکہ تسلسل سے کریے۔ ہمارے امیر محترم نے 2008 میں جب مینار پاکستان آل ختم نبوت کانفرنس کی تھی، وہ بہترین موقع تھا کہ اس مشن کو آگے جاری رکھا جاتا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہمیں یاد آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، احیاء کیا ہے اور اس گلشن کو سجایا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو اور اکابرین جمعیت کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا